Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is natural resources. We are starting a new lesson. हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसायल। क्योंकि ये बायोलॉजी के पार्ट थर्ड जो आपका साइंस जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है T2 का सिलेबस है नेचुरल रिसोर्सेज, और इसमें आपको ये पढ़ने हैं इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वगैरह, और अब डिजीज़ पढ़ने हैं। तो आज हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में इससे पहले कि हम नेचुरल रिसोर्स को जाने क्या क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं, ये क्यों ख़राब होते हैं या इनमें डिटीरिएशन क्यों होती है, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स हम उस चीज़ को कहते हैं, कोई भी शय, कोई भी चीज़ या कोई भी तरीका जिसको अपनाया जाए जिससे हमारा काम आसान हो या हमारी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा हो या जो हम चाहते हैं तो उस मकसद में हम कामयाब हो जाए, तो इसे हम रिसोर्स कहते हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं वसीला। रिसोर्सेज को बोलते हैं वसायल, ये इसका जमा है प्लूरल। जैसे रिसोर्सेज जो हैं, अभी आप बात कर रहे हैं कि हमें ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, या इंसानी जो ये ख्वाहिशात जो हैं, तो इनके लिए हमें तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो चीज़ें जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करें तो उन एशिया को हम रिसोर्सेज कहेंगे। तो जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है, हमें ज़मीन की ज़रूरत है जहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निकलता है, ज़राती पैदावार, तरह तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, सब्जियां उगती हैं, बागात उगते हैं जिनसे मेवे हासिल होते हैं, ये घास फूस उगता है जिससे हमारा चारागाहें जो सरसब्ज होती हैं, फिर उनको मवेशी खाते हैं, भेड़ बकरियां खाते हैं जिनसे हमारे गोश्त का मसला हल होता है। गोया तरह तरह की चीज़ें जो हमें ये जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो जाएं, इन एशिया को अगर हम देखें तो इनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। कोई रिसोर्सेज जो है ये सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स, जैसे पानी है, हवा है, सनशाइन यानी सूरज जो है, अभी सूरज की तमाज़त जो है, तपिश जो है, ज़मीन है, या ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जिसमें हम पेड़ पौधे या सब्जियां वगैरह उगाते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ज़राती पैदावार उगाते हैं, जंगलात हैं हमारे, वाइल्ड लाइफ हैं, फिशेस हैं, मिनरल्स है, मैदिनियात जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स जहाँ से निकलते हैं, पावर रिसोर्सेज हैं, ये तमाम चीज़ें इंसानों को ज़रूरत पड़ती हैं, तो इन चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। अब चूंकि नेचुरल का माने हुआ कुदरती, अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी कोई इंसान बीमार पड़ गया तो हम उसको दवा देते हैं, ये दवा बनाने के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेबॉर्ट्री में करते हैं। गोया ये दवा जो हमने बनाई ये मैन मेड है, तो हम इस मेडिसिन को नेचुरल रिसोर्स नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आर्टिफिशियल रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स। मगर इसकी भी आप अगर बुनियाद डाल उसके पीछे जाएंगे तो उनको, उन चीज़ों को जिनसे हमने ये अद्वियात बनाया था वो भी नेचुरल रिसोर्स। गोया जो चीज़ इंसान बनाए तो फिर इसका इस्तेमाल करे तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स। मगर वो चीज़ें जो कुदरत के कारखाने में अल्लाह की इस कारीगरी की जो एक जिंदा मिसाल है, तो जो अल्लाह ने बनाए हैं, तो हर चीज़ तो अल्लाह ने ही बनाया, मगर हर चीज़ तो उसी हालत में जिस तरह वो है, कुदरत ने जिसको जैसे बनाया है। जैसे पानी है, इसको हम पीते हैं, इसका रंग कुछ नहीं होता है, ये बेरंग होता है, इसकी कोई बू नहीं होती है। जैसे हवा है, तो ये हवा बनने और बिगड़ने का जो निज़ाम जो है ये हमारे हाथ में नहीं है। गोया अल्लाह इन सब चीज़ों को बनाता है और इसको हम इसी हालत में इस्तेमाल करते हैं जिस हालत में कुदरत ने बनाया। तो हम इन चीज़ों को जिनसे हमारी ह्यूमन वांट्स पूरी हो जाती है, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे हमारी फूड है जो हमारी फूड की ज़रूरत को पूरा करती हैं, शेल्टर, पनाहगाहें, क्लोथिंग वगैरह सप्लाइड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो है इंक्लूड करते हैं टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारे जो ये कुदरती जो माहौल जो हमारा है, जो हमारा गिरदो नवा है, ये सोन अंद पक्ष या हमारा गिरदो नवा है, तो इसमें बहुत सारे ये दैट इज़ द एंटायर सरफेस
لیئر آف ارتھ، یعنی زمین کے اوپر جو ہمیں سرفیس دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں ہوا بھی دیکھتے ہیں، اسی کے اوپر پانی بھی ہم پاتے ہیں، اسی کے اوپر ہم اوپر سورج بھی دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں ہمیں یہ نظر آتی ہیں۔ تو پانی بھی آتا ہے اس کے اوپر، اور زمین کے اوپری تہ جس کو ہم سوئل بولتے ہیں، جہاں سے پیڑ پودے اگتے ہیں، زندگی رنگ برنگین زندگی نظر آتی ہے ہمیں۔ تو ان تمام چیزوں کو یہ جو سرفیسز آف انٹر سرفیس آف ارتھ جو ہے، اس سے ہمیں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ملتی ہیں، تو جن سے ہماری ہیومن وانٹس پوری ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم کہتے ہیں نیچرل ریسورسز۔ وہ آل پارٹس آف دا ارتھ سرفیس آر آف سم یوز، ان کو ہم یوز کرتے ہیں بائی مین ایز دے کنٹریبیوٹ ٹو دا پروڈکشن آف نیسیسٹیز اینڈ کمفرٹس ٹو مین آف مین کائنڈ، یعنی انسانی ضروریات اور آسانی اور خوشحالی کے لیے جو چیزیں ہمیں قدرت کے اس ماحول سے ہمیں اخذ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں۔ اب یہ نیچرل ریسورسز دو طرح کی ہیں، ان کو دو حصوں میں بانٹا گیا، دو گروپوں میں کیٹیگرائز کیا گیا۔ ایک کو ہم بولتے ہیں ان ایگزاسٹیبل اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں ایگزاسٹیبل۔ ان ایگزاسٹیبل ہو گئے وہ، ان ایگزاسٹیبل کا مطلب، ایگزاسٹیبل مینز جو ختم ہونے والے، ایگزاسٹ جو ہوں گے وقت کے ساتھ ساتھ، جن کی مقدار کم ہوگی اور ختم ہو جائیں گے۔ اور ان ایگزاسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایگزاسٹ نہیں ہوتے ہیں، یعنی جتنا ہم خرچائیں اس کا جو مقدار ہے قدرت کے اس کارخانے میں، وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ ان ایگزاسٹیبل مینز وہ جو ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، تو بلکہ وہ برابر اس مقدار میں جتنے ہم ضرورت ہیں استعمال کرتے بھی جائیں گے ہم، تو اس کی مقدار کم نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ ایگزاسٹیبل نہیں ہے۔ ایگزاسٹ مینس ہو گیا ختم ہونے والے، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ایک گویا اب ان ایگزاسٹیبل ہے، ایک وہ ہے کہ جو ان لمیٹڈ ہوتے ہیں، ایسا ہم کہیں گے ان لمیٹڈ اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں انوائرمنٹ میں، تو ان کو ہم بولتے ہیں ان ایگزاسٹیبل۔ جیسے ابھی ہمارے پاس ہوا ہے، پانی ہے، یا سولر ریڈیشن، یعنی سورج سے جو روشنی نکلتی ہے، خربوں اربوں سالوں سے پہلے کائنات وجود میں لایا ہے اللہ کے حکم سے، تو تب سے یہ سورج روشنی دیتا رہتا ہے، تو ہمیں اس کے اندر کسی فیول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو یہ ان لمیٹڈ ہے، گویا یہ ان ایگزاسٹیبل ریسورس ہے۔ اسی طریقے سے ہوا ہے، تو ہوا کو جس کو ہم مفت میں لیتے ہیں اور پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی رواں دواں ہے، یعنی اچھی زندہ توے کیاز آب تہ ہوا تہ، اگر امچ چیز آسن ات پونس پیوان بھرن، اس کے لیے ہمیں پیسہ وغیرہ نہیں پڑتا، تو ان کو ہم بولتے ہیں ان ایگزاسٹیبل ریسورسز۔ ان ایگزاسٹیبل ریسورسز وہ ہوتے ہیں جو ان لمیٹڈ اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ریسورسز جو ہوتے ہیں آر ناٹ لائکلی بی ٹو پرش بائی دا ہیومن ایکٹیویٹیز، یہ انسانی عمل دخل کے ساتھ یا استعمال کے ساتھ یہ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسرا گروپ ہے، ان کو بولتے ہیں ایگزاسٹیبل۔ ایگزاسٹیبل وہ ہوتے ہیں جو ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں کس انوائرمنٹ میں، اور یہ ریسورسز اگر اچھی طریقے سے استعمال نہیں کیے گئے تو یہ ختم ہوتے ہیں، ایگزاسٹ ہوتے ہیں۔ اب ان ایگزاسٹیبل کی اور دو قسمیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں رینیویبل، دوسرے کو بولتے ہیں نان رینیویبل۔ رینیویبل وہ ہوتے ہیں جو قدرت کے اس کارخانے میں کچھ اس کے پیچھے عمل تو ہوتی ہے، جتنا ہم خرچاتے ہیں تو تیار ہوتے ہیں، البتہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت میں نہیں، ہم خرچاتے جائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ ہوتے ہیں ایگزاسٹیبل کی دو قسمیں، ان ایگزاسٹیبل تو ایک ہی گروپ ہے، تو دوسرا گروپ جو ہے ایگزاسٹیبل، اس کی دو قسمیں، ایک ہے رینیویبل، دوسرا ہے نان رینیویبل۔ رینیویبل کو ہم بولتے ہیں قابل تجدید توانائی، نان رینیویبل کو تو بولتے ہیں ناقابل تجدید، یعنی جو تجدید پھر نہ ہو جائے، رینیو ہو گیا پھر بننا، کہ وہ پھر تیار نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے پاس کول ہے، منرلز ہے، معدنیات ہے، کول ہے، یہ جو فوسل فیولز ہیں، پیٹرولیم ہے، جتنا ہم کریں گے ایک وقت آئے گا ایک ختم ہو جائے گا، یہ رینیو نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ہم کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ایگزاسٹیبل ہی ہیں، مگر اگر ہم ان کو اچھی طریقے سے استعمال کریں گے، بڑی دانائی کے ساتھ استعمال کریں گے، تو پیچھے قدرت کے کارخانے میں کچھ سائیکلز ایسے چلتے ہیں جیسے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس سوئل ہے، زمین کے اوپر جو یہ زرخیز تہ ہے جس کو ہم سوئل بولتے ہیں، فارسٹس ہیں، وائلڈ لائف ہیں، اگر اس کی ہم رکھوالی کریں گے اور اکانومیکلی استعمال کریں گے، یہ رینیو ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک عمل ہوتا ہے پیروجینیسس، سوئل فارمیشن، جس کی وجہ سے زمین بنتی ہے۔ ہاں اگر ہم ایسے کو تباہ کیا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، تو پھر زیادہ تو تباہ کیا تو
قدرت کے کارخانے میں ایک رفتار کے ساتھ چلتا ہے یہ قدرت کا نظام. تو یہاں جو ہے یہ ایگزاسٹیبل دو طرح کی ہیں، ایک ہے رینیویبل، دوسرا ہے نان رینیویبل. رینیویبل کو ہم بولتے ہیں قابل تجدید، نان رینیویبل ناقابل تجدید. اب یہاں چونکہ یہ تھوڑا تھوڑا پڑھا تھا آپ کو انٹروڈکشن میں، اب اصل ہمیں پڑھنا ہے کہ ریسورسز آن ارتھ، کہ زمین کے اوپر جو ریسورسز پائے جاتے ہیں، زمین کے اوپر کس کس طرح کے ریسورسز پائے جاتے ہیں. تو زمین کے اوپر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے ایک سسٹم، ایک نظام جس کو ہم بایوسفیئر کہتے ہیں. تو وہ بنا ہے 3 سفیئرس کے ساتھ. ایک کو بولتے ہیں ایٹماسفیئر، دوسرے کو بولتے ہیں ہائیڈروسفیئر، اور تیسرا بولتے ہیں لتھوسفیئر. یعنی زمین کے اوپر جو ایگریکلچر پریکٹس ہوتے ہیں، جو سوائل ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لتھوسفیئر، اور اس سے لتھوسفیئر کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ہائیڈروسفیئر، جو ایک واٹر جو ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر پانی ہمیں دکھتا ہے. تو یہ پانی کہاں سے آتا ہے، اس کے پیچھے ایک نظام ہے. اسی طریقے سے یہ جو ایٹماسفیئر ہے جس کو ہم کرۂ ہوا کہتے ہیں، اسی کے اندر ایک پایا جاتا ہے ایک خاص ایک گیس جس کو ہم بولتے ہیں آکسیجن، یا مکسچر آف گیسز نون ایز ایئر، جس کی وجہ سے ہماری زندگی رواں دواں ہے. اب اس ایئر ہے کیا، یہ کیسے تیار ہوتا ہے آکسیجن، اس میں پولوشن کیسے ہوتا ہے، اس کو صاف کیسے رکھا جائے گا، یہ ہم کل کے کلاس میں پڑھیں گے. تھینک یو.